السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آب اور آتش پارٹ 5۔ اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ وہ سہانی شام کے مزے لے رہا تھا۔ فلک پر سرمئی رنگ کے بادل، ٹھنڈی ہوا، پرندوں کے چہچہانے کی آواز، پھولوں کی دل فریب خوشبو اور خوبصورت حسینہ کا ساتھ آتش کا دل مچلنے کے لیے کافی تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی صحبت میں مدہوش تھا۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ خبر نہ تھی۔ آنکھوں سے اس کے وجود کی گرمی کو اپنے جسم کا حصہ بنا رہا تھا۔ وہ ایک کیفے میں بیٹھے تھے جہاں دوسرے لڑکے لڑکیاں بھی اپنی دل لگی کر رہے تھے، پھر بھی آتش کا وجود ان سب میں منفرد تھا۔ اس کے تن سے نکلنے والی کٹیر پرفیوم کی مہک سب سے جداگانہ حیثیت رکھتی تھی۔ وہاں پر موجود دوسری لڑکیاں بھی گونکھیوں سے بار بار اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہر ایک کا دل اس کی خوبصورتی پر مچل رہا تھا، مگر اس کی نظریں صرف ایک چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے ہاتھوں کا جیسے ہی اس نے بوسہ لیا، وہاں پر موجود ہر لڑکی حسد کا شکار ہو گئی۔ تب ایک رنگ کی آواز نے ماحول میں خلل پیدا کیا۔ اب کون سی نئی کتھا سنانے کا ارادہ ہے؟ موبائل کال اٹینڈ کرتے ہی آتش نے ناگوار لہجے میں کہا۔ اب میں کتھا سناؤں گا نہیں، تمہیں دکھاؤں گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ مطلب تمہیں گھر جا کر معلوم ہو جائے گا۔ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو، ورنہ میں فون رکھنے لگا ہوں۔ میرے پاس تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی فالتو وقت نہیں ہے، آتش گررایا۔ ٹائم تو واقعی تمہارے پاس نہیں ہے، زیب کی شاطرانہ ہنسی فون سے آئی۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو، پہیلیاں بجھانا بند کرو۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ سننا چاہتے ہو تو سنو، سی ڈی۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ سی ڈی کا نام سن کر چونک کیوں گئے؟ شاطرانہ ہنسی کے ساتھ۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ سی ڈی اس دن میں نے ضائع کر دی تھی، دانت بھینچ کر کہا۔ مگر شاید تم یہ بھول رہے ہو، میں تمہارا بھی باپ ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں اصل سی ڈی دی تھی، وہ کاپی تھی، اور اس کی ایک اور کاپی اس وقت تمہاری بیوی کے پاس ہے۔ واٹ؟ یہ سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اتنا چونکنے کی کیا بات ہے؟ ابھی وہ سی ڈی اس کے ہاتھوں میں ہے، شاید پلے نہ ہوئی ہو۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں نرمی آ گئی۔ میں ایسا کر چکا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ پیچھے سے اس لڑکی نے بہت آوازیں دیں، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ایک عجیب سا ڈر اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے بھی شائستہ کو بیوی کا درجہ نہیں دیا تھا اور 1000 بار اس کی ذات کو ذلیل کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اپنے افیئرز کا تذکرہ کرنا باعث فخر سمجھتا تھا، مگر آج اس کے وجود میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ راز جو اس سی ڈی کی تہہ میں دفن ہے اس پر آشنا ہو۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا جا رہا تھا۔ اگرچہ وہ کیفے کار میں گیا تھا، مگر اس سی ڈی کی وجہ سے وہ بھول چکا تھا کہ وہ کار میں بھی گھر جا سکتا ہے۔ بھاگتے ہوئے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ زندگی میں وہ پہلی بار اتنا پریشان ہوا تھا، پہلی بار اس طرح دیوانہ وار روڈ پر بھاگ رہا تھا۔ اس کے وجود میں نہ جانے کیوں ایک عجب سا ارتعاش تھا۔ اس کی طرف اٹھنے والی سوالیہ نظریں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ بس بھاگتا جا رہا تھا، بھاگتا جا رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے 2 بار اس کے قدم لڑکھڑائے، مگر اس کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک تیز رفتار کار پاس سے گزری اور اس کے جسم پر سڑک پر موجود سیاہ پانی کو اچھالا۔ وہ چھینٹے اس کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کو بھی آلودہ کر گئے، مگر اسے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف شائستہ کو وہ سی ڈی دیکھنے سے روکنا تھا۔ گھر پہنچا تو اس کا جسم تھکن سے ہلکان ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دیوار سے کے ساتھ ٹیک لگائی، 2 گہرے سانس لیے، مگر ابھی اسے سیڑھیاں چڑھنی باقی تھی۔ کمرے میں جانا تھا، شائستہ کو سی ڈی دیکھنے سے روکنا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ شرٹ کے بٹن دیوانہ وار بھاگنے کی وجہ سے کھل چکے تھے۔ ماتھے پر مٹی اور کیچڑ کے نشانات تھے۔ بال بکھر چکے تھے۔ آج وہ کسی بھی زاویے سے آتش نہیں لگ رہا تھا، اور وہ آتش ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ آتش حسن پرست تھا، جبکہ اس کا وجود پراگندہ تھا۔ اس میں انا تھی، جبکہ اس کی حالت عاجزی کو ظاہر کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ شائستہ سی ڈی دیکھ چکی تھی۔ بیڈ کی بائی کے ساتھ فرش پر بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔
اشک اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ آتش نے دیوار کے ساتھ اس طرح ٹیک لگائی جیسے کوئی معرکہ وہ ہار چکا ہو۔ ایک ملامت اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو نام کی شے نے جنم لیا۔ پہلی بار اسے اپنے آپ سے کوفت محسوس ہوئی۔ پہلی بار اس کی انا اس کو لے ڈوبی۔ وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس شخص سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی جو سامنے تھا، اس بند مشین کے ڈبے میں جو بظاہر بے جان تھی مگر اس کی سچائی کا ثبوت بن گئی تھی۔ اس کی ہوس اس کے سامنے تھی، نازوں کے ساتھ گزاری گئی اس رات کا ایک ایک پل سی ڈی میں محفوظ تھا۔ اس رات جب وہ شائستہ کو بیابان میں چھوڑ آیا تھا، ایک ندامت، ایک آنسو، ایک پچھتاوا، ایک احساس، پہلی بار اس کی نظریں شائستہ کے سامنے جھک گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کا سامنا کرے، کیسے اس سے نظریں ملائے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ آتش میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ وہ مجھے اپنی بیوی کا درجہ کبھی نہیں دیں گے، مگر ایک آس تھی۔ لیکن وہ سی ڈی دیکھنے کے بعد جیسے وہ آس ہی ختم ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ کبھی میرے نہیں ہو سکتے۔ ایک عورت اپنے شوہر کا ہر ظلم خاموشی سے برداشت کر سکتی ہے، اس کے دیے گئے ہر زخم کو سہ سکتی ہے، مگر وہ یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو، اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کو اپنی باہوں میں پناہ دے۔ یہ مقام اس کے لیے ایک ذلت سے کم نہیں۔ کیا ہوا؟ آج اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ جمال الدین چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ شاہین بیگم ابھی تک بستر میں تھی۔ کیا ہوا؟ جواب تو دے۔ انہیں صوفے پر بیٹھ کر چائے کا سپ لیتے ہوئے 2 منٹ تک گزر چکے تھے۔ پہلی بار شاہین بیگم کو ان کی بات کا جواب دینے میں اتنی دیر لگ رہی تھی۔ انہیں شبہ ہوا۔ وہ فوراً اٹھے، چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور شاہین بیگم کے سر سے کمبل ہٹایا۔ ان کو چھوتے ہی انہیں حرارت کا احساس ہوا۔ یہ کیا؟ تمہیں تو بہت تیز ٹیمپریچر ہے۔ انہیں ان کی فکر ہوئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میڈیسن لی؟ وہ درد سے کراہنے لگی۔ نہیں، مدھم سی آواز میں کہا۔ چلیے اٹھے، دوا لے پہلے۔ اب دوسری طرف اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ شیخ کو اتنے قریب دیکھ کر اس کے لب مسکرا دیے۔ شاطرانہ ہنسی، خوخار آنکھیں، باروب چہرے کے ساتھ وہ صوفے پر براجمان تھا۔ اس کے سامنے زیب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کی شرٹ لہو لہان تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ میں موجود خنجر کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو بری طرح اس کے وجود کو چھلنی کر چکا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ بے جان ہو چکا تھا۔ اس پر خنجر کے کئی نشانات زخم پیوست تھے۔ آتش کو للکارنے کا انجام کیسا لگا؟ اپنے پاؤں مہاراجاؤں کی طرح ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کیا سمجھتے تھے تم جو چاہو کرو گے اور میں خاموشی سے تمہارے ستم سہوں گا؟ نہیں، میں آتش ہوں، آتش۔ مجھ سے ٹکرانا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور تم نے تو میری توہین کی تھی، میرا راز افشا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب دیکھو، نہ تم رہو گے نہ ہی وہ راز۔ کہا لگایا۔ اتنا گھمنڈ اچھا نہیں، آخری سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ اسے گھمنڈ نہیں، وقار کہتے ہیں اور بدلہ کہتے ہیں، دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ ایک دن آئے گا، تم پچھتاؤ گے مجھے مار کر۔ تم نے اپنی موت کو دستک دے دی ہے۔ الفاظ ہوا میں کھو گئے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، کہے بغیر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ہاتھ بے جان ہو گئے۔ یکدم وہاں اندھیرا چھا گیا۔ موسم خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ بادلوں کی گرج تیز ہو چکی تھی۔ بجلی کی چمک اندھیرے کمرے میں موجود ہر شے کو بھیانک انداز میں پیش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایک درندے سے مشابہ تھا۔ ایک زوردار قہقہے نے ہر شے پر خاموشی طاری کر دی تھی۔ مجھے دھمکی دینے چلا، آتش کو۔ وہ خوخار آنکھوں سے اس کے بے جان جسم کو گھور رہا تھا۔ آتش کو مات دینا تم جیسے 2 کوڑی کے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تم جیسے لوگوں کے لیے تو میرے پاؤں کی جوتی ہی کافی ہے۔ اس کی لاش کو لات مارتے ہوئے پلٹا۔ اپنے چہرے کی طرف دیکھ ذرا، خون میں لال کر دیا ہے میں نے
تو نے میری زندگی کے راز کو افشا کرنے کی کوشش کی تھی نا، اب اس راز کو افشا کر کے دکھا۔ وہ اس کے بے جان جسم کے گرد چکر لگاتے ہوئے مسلسل چلا رہا تھا۔ اپنی موت کی پہیلی کو سلجھا کر دکھا، ذرا میں بھی تو دیکھتا ہوں، کون کیسے اس بند کمرے میں ہوئے قتل کو کون دنیا کے سامنے لاتا ہے، کون اس جرم کا گواہ بنتا ہے، کون تجھے انصاف دلاتا ہے۔ افسوس کوئی نہیں ہے، کوئی آتش کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا، میرا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں۔ ایک بار پھر کہے گونجنے لگے۔ بجلی کی چمک اس کے گھنونے فعل کو روشن کر رہی تھی۔ اس کا دہکتا ہوا چہرہ مدھم نیلی روشنی میں شیطان لگ رہا تھا۔ اس کا وجود اس کے نام کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور رہی سہی کسر بھی اس نے پوری کر دی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کہے لگاتے ہوئے کچن میں گیا اور پیٹرول کا کین اور ماچس لے کر باہر آیا۔ ابھی تک تم نے مجھے باہر سے دیکھا ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تم میرے وجود کی ذرا سی جھلک دیکھو۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے پیٹرول کو اس کے جسم پر چھڑک کر آگ لگا دی۔ بادلوں کی گرج چمک بڑھ گئی، نیلی روشنی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کا وجود مزید شیطانی لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اصل بھول چکا تھا، خود کو اس آگ کا حصہ تصور کر رہا تھا۔ اس آگ کے شعلے اس کی آنکھوں میں صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کے کہے طوفانی رات میں گونج رہے تھے۔ آگ نے ارد گرد پڑی اشیاء کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کے شعلے ہوا میں متحرک ہو گئے۔ سیاہ دھوئیں نے آتش کو اپنے حصار میں لے لیا، مگر اس کے چہرے پر شاطرانہ تبسم ضرور تھا۔ اب دوسری طرف، اب امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ عبد الرحمن کے گھر لوٹتے ہی شائستہ نے سوال کیا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے دروازے کو تک رہی تھی۔ عبد الرحمن کے چہرے سے اس کی تھکن کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ابھی ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے ہیں، رپورٹ آنا باقی ہے، صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے جواب دیا۔ میں آپ کے لیے ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ عبد الرحمن نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھوں میں غنودگی کا غلبہ تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ صحیح طرح سو نہیں سکا۔ ایک رات آتش کو ڈھونڈنے میں صرف ہوئی، جو بغیر بتائے کہیں چلا گیا تھا۔ کئی بار اس کا فون ٹرائی کیا، مگر جواب موصول نہ ہوا۔ آتش کا اس طرح لاپتہ ہونا سب کے باعث فکر تھا۔ اس کی غلط سوسائٹی کی وجہ سے سب کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ جمال الدین نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ بات شاہین بیگم تک نہ پہنچے، مگر ماں کی ممتا سے یہ بات کب تک چھپی جا سکتی تھی؟ کسی کے بتائے بغیر انہوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ آتش گھر پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اسپتال جانے سے کوفت کھاتی تھی۔ اس بار بھی مزاحمت کی، مگر جمال الدین کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ ٹیمپریچر کے ساتھ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بھی بن رہے تھے اور جسم پر سرخ نشانات بھی ابھر آئے تھے۔ آتش کی غیر حاضری میں سارے فرائض عبد الرحمن ادا کر رہا تھا، شاید آتش سے کئی گنا زیادہ بہتر۔ اب بھی وہ انہیں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر جمال الدین نے زبردستی اس کو گھر آرام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ لیجیے چائے، شائستہ کی آواز نے اسے غنودگی سے باہر نکالا۔ شکریہ۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیا، مگر نیند اب بھی غالب تھی۔ چائے پی کر آپ سو جائیں، تھکان کچھ کم ہو جائے گی، اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شائستہ نے کہا۔ تھکان تو واقعی بہت ہے، جمائی لیتے ہوئے مزید کہا، مگر مجھے ابھی واپس جانا ہے ہسپتال۔ ڈاکٹر نے کہا ہے 2 گھنٹوں میں رپورٹ آ جائے گی، لیکن آپ کو اپنی نیند بھی پوری کر لینی چاہیے۔ اگر انسان کی ایک رات کی بھی نیند پوری نہ ہو تو سر بوجھل ہو جاتا ہے، اور آپ تو مسلسل 2 راتوں سے جاگ رہے ہیں، اس نے کہا۔ بڑوں کے لیے نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، ہلکے سے تبسم کے ساتھ جواب دیا، اور چائے کے سپ لینے لگا۔ اس کے جواب نے شائستہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ شائستہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یہی کہ آتش اور آپ دونوں کزن ہیں اور ہم عمر بھی ہے، مگر دونوں کی فطرت ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہے۔ ایک طرف آپ ہیں، رشتوں کی خاطر اپنی نیند تک قربان کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ، جنہیں یہی خبر نہیں کہ ان کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آتش بھی آپ جیسے ہوتے، ٹھنڈی آہ بھری۔ ضروری تو نہیں ہر انسان کی فطرت ایک جیسی ہو، ہر انسان کی جو مختلف ہوتی ہے، اور جہاں تک آتش کی بات ہے، اب تو آپ بھی اسے اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جسے اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آتش کا انجام بھی اس آگ کی طرح نہ ہو جو سب کچھ جلانے کے بعد خود کو بھی جلا جاتی ہے۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھنے کے بعد اس نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ آپ کو تو ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے تو یقین ہے، زیر لب کہا۔ کچھ کہا آپ نے؟ اس نے پوچھا۔
کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی دل اداس ہو رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سناٹے کی آواز گونجنے لگی۔ دادی جان سو گئی؟ اونگتے ہوئے پوچھا۔ ان کی بھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی ہے، شائستہ نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، سو جائے کچھ دیر۔ وہ بھی بوجھل ذہن سے کہا۔ آپ کا ذہن اب سو چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی سو جائیے، شائستہ نے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس اب چلتا ہوں 5 منٹ میں، بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ میری بات مانیے، آپ سو جائیے، میں آپ کو 1 گھنٹے بعد جگا دوں گی۔ کیوں؟ آپ نہیں سوئیں گی کیا؟ نہیں، مجھے تھوڑا سا کام ہے، اور ویسے بھی میں نے آرام کر لیا تھا، اب آپ کر لیں، چائے کا کپ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مجھے سو جانا ہی چاہیے، لیکن یاد سے 1 گھنٹے بعد جگا دینا۔ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو شائستہ نے آواز دے کر کہا، رکیے۔ جی؟ وہ پلٹا۔ آپ ہمارے کمرے میں جا کر آرام کر لیں، شائستہ نے کہا۔ کیوں؟ حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کے کمرے میں نانی جان سو رہی ہے، وجہ بتائی۔ لیکن اس نے کہا۔ بے فکر رہیں، مجھے ابھی اس کمرے میں کوئی کام نہیں، مسکرا کر جواب دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ وہ چل دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ جمال الدین نے پوچھا۔ انہیں ڈینگی ہوا ہے، چلتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی جمال الدین کو ایک جھٹکا سا لگا، مگر ساتھ ہی کھڑے عبدالرحمن نے انہیں سہارا دیا۔ انکل سنبھالیے اپنے آپ کو، ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، میں آپ کو کسی قسم کے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ مرض اب لا علاج نہیں ہے، قابل علاج ہے، بس آپ کو علاج کے ساتھ ساتھ ان کی احتیاط بھی کرنا ہوگی، کیونکہ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوا اتنی اثر نہیں کرتی جتنی احتیاط۔ انسان دوا کھانے سے شفا تو حاصل کر لیتا ہے، مگر صحت صرف احتیاط سے ہی ملتی ہے، انہیں حوصلہ دیتے ہوئے ڈاکٹرز نے کہا۔ تو کیا ہم آنٹی کو گھر لے جا سکتے ہیں؟ عبدالرحمن نے پوچھا۔ مگر کیوں؟ آنٹی کو اسپتال سے کوفت ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں موجود دوسرے مریضوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے۔ لیکن آپ بے فکر رہے، ہم وہاں ان کا اچھی طرح دھیان رکھیں گے اور علاج بھی جاری رکھیں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ چند پیپرز پر سائن کر دیں، پھر لے جا سکتے ہیں، مگر اپنی ذمہ داری پر۔ ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ انکل آپ ادھر رکیے، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کے ساتھ چل دیا۔ آتش نے دہلیز پر کھڑے ہو کر پورے گھر کا سرسری طور پر جائزہ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کی طرح ان کو ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ شائستہ کو کام کرتا دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی، اپنے کام میں مصروف رہی۔ باقی سب کہاں ہے؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابو جان اور عبدالرحمن انہیں اسپتال لے گئے ہیں، جبکہ نانی جان اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، بے دھیانی میں اس نے جواب دے دیا۔ ٹھیک، بے رخی سے جواب آیا۔ اگر برا نہ مانے تو میں اب بات پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کہاں تھے 2 دن سے؟ کام چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک ابو نے سوال نہیں کیا، تو تم کر رہی ہو؟ کس حق سے کر رہی ہو؟ آپ کی بیوی کے حق سے۔ بکواس بند کرو اور میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر پھر بھی کچھ الگ تھا۔ ایک الگ سی خوشبو اس کے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، وہ اس خوشبو کو پہچانتا تھا۔ وہ پلنگ کی طرف بڑھا، مہک میں اضافہ ہوتا گیا، اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ اس نے کمبل اٹھایا اور اسے سونگھا، اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ خوشبو صرف عبدالرحمن استعمال کرتا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار تھی۔ شائستہ! وہ چلایا اور غصے میں کمبل پلنگ سے کھینچ کر پھینک دیا۔ اس کے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ٹیبل لیمپ کو اٹھایا اور آئینے پر اپنا نشانہ باندھا۔ آئینہ کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ اپنا غصہ کمرے میں موجود ہر شے پر اتارنے لگا۔ شائستہ! وہ آگ بگولا ہو کر پھر سے چلایا۔ شائستہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی اور کمرے کی یہ حالت دیکھ کر اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ ہر شے بکھری پڑی تھی۔ آتش کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا، جس کی تپش وہ کمرے کے باہر سے محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ بھی گر گیا۔ کپ کے ٹوٹنے کی آواز جیسے ہی آتش کے کانوں میں گئی، اس نے دہکتی آنکھوں سے شائستہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک خوفناک درندے کی مانند وہ اس کی طرف لپکا اور اس کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے پلنگ پر پٹک دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی اور اس کو کس غلطی کی سزا دے رہا ہے۔ مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ عقابی نظروں سے گھرایا۔
کیا کیا میں نے؟ اس نے اپنے بالوں کو جو چہرے کے سامنے آ گئے تھے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے پوچھتی ہو؟ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر مجھ سے پوچھتی ہو؟ دانت بھینچتے ہوئے اس کا چہرہ بری طرح نوچا۔ اپنی ذات پر لگے بے بنیاد الزام کو سن کر اس کی آنکھوں سے اشک بہنے نکلے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باہوں میں جاتے ہوئے؟ اس کے چہرے کو نوچتے ہوئے اس کا سر پلنگ کی بائی سے پٹک دیا۔ اس کی پیشانی سے بھی خون نکلنے لگ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اشک بہاتے ہوئے کہا۔ آپ انجان بن رہی ہو؟ جب میں نے تمہیں دھتکار دیا تو کسی اور کے ساتھ راتیں بتانا شروع کر دی۔ غصے میں وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اس کو بازوؤں سے بری طرح نوچ کر کھڑا کر دیا۔ رنگ رلیاں منانے کا زیادہ شوق ہے تمہیں؟ بتاؤ، دانت بھینچتے ہوئے پوچھا۔ خدا کے لیے مجھ پر اتنا گھنونا الزام مت لگائیے۔ وہ اشک بہاتے ہوئے اس کے آگے منت سماجت کرنے لگی۔ میں الزام لگا رہا ہوں؟ میں؟ یہ دیکھو کیا ہے۔ یہ پلنگ کی چادر کو اٹھایا اور اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے مزید کہا۔ سونگھو اس کو۔ کس کی خوشبو آ رہی ہے؟ اس سے سونگھو اسے۔ وہ چلایا مگر وہ سسکیاں بہتی رہی۔ یہ ہوگو باس کی خوشبو ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں یہ خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ میں کیا پورے گھر میں کوئی استعمال نہیں کرتا سوائے ایک انسان کے۔ اس کو دھکیلتے ہوئے دیوار تک لے گیا۔ ARK وہ ننگے پاؤں تھی۔ اس دھکم پیل میں اس کے پاؤں شیشے کے ٹکڑوں سے زخمی ہو گئے۔ خون نے اس کے پاؤں رنگ دیے۔ کمرے میں ہر جگہ اس کے پاؤں کے نشانات پیوست ہو گئے۔ مگر آتش سب سے انجان تھا۔ اس کے نزدیک صرف اپنی انا پیاری تھی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، سسکیاں بھرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ میں آتش؟ میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ اس نے کچھ فاصلے پر جا کر ایک گہری سانس لی اور پھر قدرے آہستہ پوچھا۔ وہ اس کمرے میں آیا تھا یا نہیں؟ ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میری بات وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر پائی۔ ہاں یا نہ؟ اس میں مداخلت کی مگر سسکیاں بھرتے ہوئے۔ ہاں یا نہ؟ وہ پھر سے گھررایا۔ ہاں، اشک بہاتے ہوئے جواب دیا۔ اس بیڈ پر وہ سویا تھا یا نہیں؟ اس کی نظریں پہلے سے زیادہ خوخار ہو گئی۔ میری بات تو ایک بار پھر اس نے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ دہتی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اس کمرے میں بھی آیا تھا اور اس بیڈ پر بھی سویا تھا مگر اس نے پہلی بار آتش کے سامنے اونچی آواز میں کہا۔ مگر اس بار پھر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آتش نے پھر سے مداخلت کی۔ اب بس، ایک لفظ بھی اور نہیں۔ اور وہ اس کمرے میں آیا، میرے بیڈ پر سویا، اس کے پرفیوم کی خوشبو میری چادر میں سمائی ہوئی ہے اور تم کہتی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ وہ چلایا۔ خدا کے لیے آپ ایک بار میری بات تو سنیں۔ وہ اس کے آگے منت سماجت کرنے لگی۔ اس کے قدموں میں گر کر عاجزی کا مظاہرہ بھی کیا۔ اشکوں سے اس آگ کی تپش کو کم کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ آگ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب آتش کی نظر سرہانے کے قریب لال رنگ کی چوڑیوں کے ٹکڑوں پر پڑی۔ وہ آگ بگولا ہو چکا تھا، اس کے قریب گیا اور ان ٹکڑوں کو اٹھایا اور شائستہ کے قریب لے کر آیا۔ تم کہتی ہو نا کہ تم بے قصور ہو، تو پھر یہ چوڑیوں کی ٹکڑے سرہانے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ایک پل کے لیے وہ خیالوں کی دنیا میں گم ہو گئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ جس وقت عبدالرحمن کو اٹھانے آئی تھی تو اس کے جانے کے بعد بیڈ کی چادر جھاڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بائیں سے ٹکرایا اور چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، یہ تو سسکیاں پہلے سے کم ہو گئی۔ کتنا جھوٹ بولو گی تم؟ مان کیوں نہیں لیتی کہ تم اس کے ساتھ ساری رات رنگ رلیاں مناتی رہی؟ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ کمبل جس سے اس منحوس کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس سے بھی بڑا ثبوت ہے یہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں۔ یہ چوڑیاں ویسے ہی نہیں ٹوٹتی جب تک کہ کوئی کسی کے ساتھ۔ وہ اس پر ایک سے بڑھ کر ایک الزام لگاتا جا رہا تھا، اس کے وجود کو پامال کر دیا تھا، اس پر وہ عیب لگا جا رہا تھا جو اس میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک خاوند چاہے اپنی بیوی سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کر لے مگر ایک عورت کبھی دوسرے مرد کا خیال اپنے ذہن میں نہیں لاتی۔ وہ دنیا کے طعنے تو سہ سکتی ہے مگر ایک عورت کے نزدیک وہ وقت قیامت صغریٰ کے مترادف ہوتا ہے جب اس کا شوہر اس کی پاک دامنی پر انگلی اٹھائے، اس کے کردار پر شک کرے، اس کی نیت پر شک کرے۔ مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ تم۔ اس کو دیوار کی طرف ڈھکیلتے ہوئے پھر سے گھرایا۔ بس
بہت الزام تراشی کر لی آپ نے، بہت سن لی میں نے آپ کی من گھڑت کہانیاں۔ سچ کا ایک پہلو جان کر آپ کیسے میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ کیسے میرے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ شرم آپ کو مجھ پر نہیں، اپنے آپ پر آنی چاہیے۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کیسے دوسری عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، کیسے ان کے پہلو میں اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ جب آپ کا اپنا کردار ٹھیک نہیں تو مجھ پر انگلی اٹھانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اب اس کے طعنے جو حقیقت میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے مزید نہیں سہ سکتی تھی، اسی لیے اس نے اس کے ہر الزام کو غلط قرار دے دیا۔ شائستہ، اس کا دہکتا وجود اپنے خلاف ایک لفظ بھی سننے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ جب شائستہ نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگا۔ آج تک میں خاموش رہی، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ آپ میرے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں، کبھی کچھ نہیں کہا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے کردار کو بھی داغدار کر سکتے ہیں۔ ایک عورت سب الزام سہ سکتی ہے، مگر وہ یہ الزام نہیں سہ سکتی کہ کوئی اس کے کردار کو نشانہ بنائے، اس میں چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ پاک دامنی کی گواہی دے رہی تھی۔ بہت زبان نکل آئی ہے تمہاری، اب ایک لفظ بھی بولا تو نکال کر زبان باہر پھینک دوں گا، اس کے شانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اب آپ میری جان بھی لے لینا، تب بھی مجھے سچ بولنے سے نہیں روک سکتے۔ اشک بن بلائے مہمان کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ اس کا وجود آگ بگولا ہو چکا تھا۔ شائستہ کا اسے آئینہ دکھانا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کی آنکھیں اس رات کی طرح دہک رہی تھی جس رات اس نے زیب کا قتل کیا تھا۔ وہ اسے بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر یہ سزا اس کے لیے بہت کم تھی۔ وہ اس سے بھی بڑھ کر سزا اسے دینا چاہتا تھا۔ اس کی ابھرتی سسکیاں اس کے اندر کی درندگی کو ہوا دے رہی تھی۔ نام کا اثر اس پر غالب ہو چکا تھا۔ وہ نفرت کی آگ میں اسے جھلسانا چاہتا تھا، اسے تڑپتا دیکھ کر اپنے من کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا، مگر اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے تکلیف پہنچائے، کیسے اپنے اندر ٹھاٹے مارتے آگ کے سمندر کو راحت پہنچائے۔ وہ غیر دانستہ طور پر واش روم میں گیا اور تیزاب کی بوتل اٹھا کر اس کے پاس لایا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی، مگر اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت نے اسے روک لیا۔ وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر گھر میں کوئی نہیں تھا۔ نانی جان بھی اس وقت بازار چلی گئی تھی جب وہ آتش کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ آنسوؤں کا نہ رکنے والا تسلسل شروع ہو گیا۔ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر اس کے وجود کو ٹھنڈک ملنے لگی۔ اس کے آنسوؤں میں اس کی آگ کو بجھا رہے تھے، مگر آگ بہت پھیل چکی تھی۔ یہ آنسو ناکافی تھے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو اس کا دھواں شائستہ کو چبھنے لگا۔ پلیز پلیز ایسا مت کرے، پلیز، کھانستے ہوئے اس کی آنکھوں سے اشک مسلسل رواں تھے۔ وہ مسلسل آہ وزاری کر رہی تھی، مگر اس بے حس انسان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ایک بوند تیزاب اس کے نرم و نازک ہاتھ پر گرایا جو کچھ دیر پہلے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ آتش! درد بھری آواز اس کے حلق سے نکلی۔ آنسو بھی یک کے بعد دیگرے اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ اسے یوں تڑپتا دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح ہنستا جا رہا تھا۔ کمرے میں ماتم کا سما تھا، مگر وہ اپنی شہ میں مست تھا۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت سے نکلنا محال تھا۔ اس نے دوسری بوند گرانے کے لیے بوتل کو ترچھا کیا۔ نہیں آتش نہیں، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، مگر اس سے ترس نہ آیا، مگر شاید قدرت کو اس پر ترس آ گیا۔ مسلسل مزاحمت میں اچانک اس کا ہاتھ بوتل سے ٹکرایا اور ساری بوتل نیچے گر گئی اور چند قطرے اچھل کر آتش کے پاؤں پر پڑے۔ کرب کی وجہ سے وہ چلایا، آتش آتش، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک بار پھر بیوی کے ہاتھوں ایک عورت ہار گئی۔ کچھ دیر پہلے جو شخص اس کے وجود کو تکلیف پہنچا رہا تھا، اس کو تکلیف میں دیکھ کر وہ اپنے زخم بھی بھول گئی۔ کچھ دیر پہلے جو اپنے زخموں کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، اب اپنے سہاگ کے تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم میں گئی اور ایک بالٹی میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور اس ٹھنڈے پانی کے ذریعے اس کے وجود کی تڑپ کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی، یہ ہاتھ کیسے جلا آپ کا؟ دوسرے دن وہ شاہین کے لیے سنترے کا جوس لے کر آئی تو اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے سرک گیا اور جلے کا نشان عبدالرحمن پر عیاں ہو گیا۔ بس ویسے ہی کھانا پکاتے ہوئے جل گیا، لرزتے لبوں سے جواب دیا۔
یہ نشان آگ سے جلنے کا تو نہیں ہے؟ عبد الرحمن نے کہا۔ مجھے دکھاؤ ذرا، نانی جان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا جلا ہے، جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کچن میں کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، مگر عبد الرحمن کو شک ہو چکا تھا۔ دادی جان، کچھ تو ہوا ہے آتش اور بھابھی کے درمیان۔ صبح آتش بھی لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا اور اب بھابھی بھی کچھ چھپا رہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد کہا۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے، شاہین بیگم نے تسلی دیتے ہوئے آتش کی حمایت کی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، دادی جان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آتش کے لیے اس کے دل میں جو احساس جنم لے رہا تھا، آج وہ پوری طرح ختم ہو چکا تھا۔ جس طرح آتش اس کے وجود سے گھن کھاتا تھا، بالکل اسی طرح اس سے بھی اس کے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ آتش کے ساتھ زندگی گزارنا اب صرف ایک مجبوری تھی، جسے وہ اب ہمیشہ نبھائے گی، مرتے دم تک۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جیسے ہی جمال الدین کمرے سے باہر نکلے تو آتش کو دیکھ کر کہا۔ جی کہیے، بے رخی سے جواب دیا۔ تمہارے اندر شرم نام کی چیز بھی ہے یا نہیں؟ تمہاری ماں پچھلے 3 ہفتوں سے بیمار پڑی ہے، مگر تم نے ایک بار بھی اس کے پاس جا کر اس کی خیریت دریافت نہیں کی۔ دھیرے الفاظ میں اس کی سرزش کر رہے تھے، اس غرض سے کہ شاید ان کی بات اس پر اثر کر جائے۔ ڈیڈ کم آن، جسٹ چل، مام ول بی فائن سون، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تمہارے لہجے کو کیا ہوا ہے؟ کس طریقے سے بات کر رہے ہو؟ انہیں اس کے چہرے پر تسلی بخش اثرات ناگوار محسوس ہوئے۔ انگلش سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اس نے تیوری چڑھا کر جواب دیا۔ میں تمہاری زبان کی نہیں، تمہارے لہجے کی بات کر رہا ہوں۔ تم بے حس تو تھے، مگر اتنے مصروف کب سے ہو گئے کہ تمہارے پاس اپنی ماں کے لیے بھی وقت نہیں ہے؟ اس ماں کے لیے جس نے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو معاف کیا، اس ماں کے لیے آج تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز اب اپنا بھاشن شروع مت کر دینا، میں کسی بھاشن سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، شاہ نے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ آتش سنبھل جاؤ، خدا کے لیے سنبھل جاؤ، ہم بیگانے نہیں ہیں، تمہارے اپنے ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ پلیز اب آپ رونا مت شروع کر دینا، ویسے بھی مرد کی آنکھ میں آنسو اچھے نہیں لگتے، ناگوار لہجے میں کہا۔ کاش تم ان آنسوؤں کے پیچھے چھپے ڈر کو پہچان پاتے، کاش تم ہماری حالت کو سمجھ پاتے۔ اگر سمجھ لیتے تو تم یہ الفاظ کبھی نہ بولتے۔ ایک باپ کی آنکھ سے آنسو صرف اسی صورت میں نکلتے ہیں جب اس کی اولاد اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کی نہیں ہوتی۔ ایک باپ ہر غم کو اپنے دل میں دفنا سکتا ہے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا اپنی ماں کی توہین کرے، یہ برداشت نہیں کر سکتا، درد بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کون سی توہین کر دی؟ اب میں 7-8 سال کا بچہ تو نہیں ہوں جو ہر وقت آپ مجھ پر نصیحتوں کی پوٹلی نچھاور کرتے رہیں، شاہ نے اچکا کر چلاتے ہوئے کہا۔ آتش کی آواز اس قدر بلند تھی کہ شاہین بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے میں بھی آتش اور جمال الدین کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ والدین کی نظر میں اولاد کبھی بڑی نہیں ہوتی۔ تم ہمارے لیے جیسے 25 سال پہلے تھے ویسے ہی آج ہو۔ تم کل بھی ہماری روح کا حصہ تھے اور آج بھی ہو، قدرے پیار سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ پیشانی پر شکن آ گئی۔ کچھ تو ہماری حالت پر رحم کر لو۔ لوگوں کے بیٹے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک آس پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ان کے بڑھاپے کو سکون کے ساتھ گزرے گا۔ ان کا بیٹا ان کے لیے شفقت کے بازو ہمیشہ پھیلا کر رکھے گا، ان کی ہر ضرورت کو بالکل اسی طرح بن کہے بجا لائے گا جیسے وہ ان کے بچپن میں بجا لاتے تھے۔ خدا کے لیے اگر تم ہمارا اس طرح خیال نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ہماری زندگی کو پہاڑ بھی مت بناؤ۔ آپ چاہتے کیا ہے مجھ سے؟ یہی کہ میں دن رات آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہوں، بکروں کی طرح میں کرتا رہوں؟ منہ بنا کر مزید کہا۔ مجھ سے یہ سب فارمیلٹیز نہیں پوری کی جاتی، میں جیسا ہوں ویسا ہی نظر آتا ہوں، دوسروں کی طرح نہیں، اندر کچھ باہر کچھ۔ تمہیں یہ سب فارمیلٹیز لگتی ہے؟ والدین کے لیے 2 بول پیار کے ان کا انداز استفہامیہ تھا۔ ہاں، اور پلیز آئندہ میرے راستے میں آ کر مجھے ٹوکیے گا مت۔ وہ جیسے ہی جانے لگا تو کچھ سوچتے ہوئے پلٹا۔ اور جہاں تک امی کی طبیعت کا سوال ہے، میری تیمارداری کرنے سے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی نا، مرض اپنے ٹائم پر ہی جائے گا، اور ویسے بھی اگر ان کا ڈینگو مجھے لگ گیا تو؟ شاہ نے اچکاتے ہوئے باہر چلا گیا۔
اس کے آخری بول جمال الدین کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے ایسے بول سکتا ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر ان کو ضبط کرتے ہوئے پلٹے تو دروازے کے ساتھ شاہین بیگم کو کھڑا پایا۔ پہلی بار انہوں نے شاہین بیگم کی آنکھوں کو پرنم دیکھا، وہ بھی اس بیٹے کے لیے جو شاید ان کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کو دیکھتے ہی جمال الدین کی آنکھیں بھی اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ آتش کیسے سنبھلے گا؟ کیا وہ کبھی سنبھل سکے گا یا کبھی نہیں سنبھلے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اس کی اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔